مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور سب کو خدا کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو عزیزو، میرے دل میں خداوند نے جو کلام رکھا تھا اس کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کلام کو آیت بآیت کھول نہیں سکتے تو اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقت کا اصول۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ وقت کا اصول، پرنسپل آف ٹائم، یعنی کہ وہ وقت جس کو خدا نے بنایا ہے، وہ وقت جو ہمارے لیے بنایا ہے، اور وہ وقت جس سے خدا باہر رہتا ہے لیکن تو بھی اس کے تابع رہتا ہے، کیونکہ زمین کے نیچے ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اس وقت کے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ ہاللویا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو برادر شیان، آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پہلا حوالہ آپ پڑھیے گا جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے، اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اعمال 1 باب اس کی 7 آیت پڑھیے گا۔ اوکے، اعمال کی کتاب 1 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے کلام میں کچھ بھی مرقوم ہے۔ اعمال کی کتاب نیا نامہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ آگے بھی پڑھوں؟ آمین، ہاللویا، بس یہی تک پڑھنا ہے۔ جی، ابھی آپ نے خدا کے کلام سے سنا کہ کچھ ایسے وقت ہیں، کچھ ایسی میعادیں ہیں جن کو جاننا باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور یہ بات یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، وہ شاگرد جو ہمیشہ یسوع مسیح سے سوال کرتے تھے، خداوند ہمیں بادشاہی کب ملے گی، ہمیں تخت کب ملے گے؟ آج ہم بھی منتظر نہیں کیا خداوند میری منسٹری کب آگے بڑھے گی، خداوند تو نے جو کام کیا ہے خداوند وہ آگے کب جائے گا، خداوند نیکسٹ لیول کب آئے گا؟ تو ہم اسی چیز کو آج دیکھیں گے پوائنٹس کی صورت میں۔ ہاللویا۔ تو 2 چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، ایک وقت اور ایک میعاد۔ وقت ہو گیا یعنی کہ ٹائم، اور میعاد کہتے ہیں سیزن کو۔ اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں پھر ہم آگے جاتے ہیں۔ وقت ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ٹائم۔ اس زمین کے اوپر ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہے۔ ہم چاہے گھڑی کو روک دیں لیکن وقت نہیں رکتا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہاللویا۔ اسی طرح سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ سبزیوں کا سیزن ہوتا ہے، پھلوں کا سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا، ان کی زندگی میں ہونے والے کاموں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ سیزن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ٹائم ہے، ایک خاص ٹائم ہے جس میں کسی چیز نے ہونا ہے، اس کو آپ سیزن کہہ سکتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ پہلے حصے کو اور پہلی خوشخبری کو ہم دیکھتے ہیں۔ وقت اور سیزن یہ دونوں کے دونوں خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہوتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی ٹائم خراب چل رہا ہے، ٹائم خراب نہیں چل رہا ہوتا، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے۔ ہاللویا۔ تو ان دونوں باتوں کے لیے ہم 2 حوالوں کو دیکھیں گے جلدی جلدی سے، اور دونوں ہی زبور کے اندر ہیں۔ برادر شیان، آپ نکالیے گا زبور 31 اور اس کی 15 آیت کو پڑھیے گا۔ زبور 31 اور اس کی 15 آیت ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت حوالہ جات ہے۔ زبور 31 اور اس کی 15 آیت۔ زبور 31 اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ آمین، ہاللویا۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آج ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہم بیماری میں ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں میرے کو ٹائم تھوڑا ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کا ٹائم آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، آپ کا ٹائم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا۔ بیماری، پریشانی، اس طرح کی ساری باتیں جو آپ کے دشمن ہیں، وہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کب مرنا ہے اور کب زندہ رہنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ بھائی شیان، ایک اور حوالہ نکالیے گا، زبور 90 کی 12 آیت۔ زبور 90 اس کی 12 آیت، یہ بھی بڑا خوبصورت حوالہ ہے، خدا کے وقت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ زبور 90 کی 12 آیت۔ ہاللویا۔ 90 اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، ہاللویا، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، زبور 90 اور اس کی 12 آیت، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم
دان دل حاصل کریں۔ آمین، ہاللویا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، کاؤنٹ کرنا سکھا کہ خدایا اس دن میں نے کیا کرنا ہے، اس دن میں نے کیا کرنا ہے، اب اس دن میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانائی کا مطلب ہوتا ہے عقل، سمجھ، وزڈم۔ تو خداوند نہیں چاہتا کہ ہم بے وقوف رہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارے دن، ہمارے سیزن، ہمارا ٹائم خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہم ہر دن اس چیز کو سمجھیں کہ خداوند ہم نے آج کیا کرنا ہے تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ ہاللویا۔ پہلی بات، ہمارا وقت اور ہمارے سیزن خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوسری بات یا دوسری خوشخبری کیا ہے؟ خدا نے ان کو فکس یا مقرر کیا ہوا ہے۔ خدا نے ان کو فکس یا مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز نے آج سے 10 سال بعد ایک خاص مہینے میں، ایک خاص وقت پہ، ایک خاص گھنٹے میں ہونا ہے، وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد میں نہیں ہوگی۔ ہاللویا۔ ایک حوالہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، ایک بڑا ہی مشہور حوالہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ وہ ہم سب کو بائی ہارٹ آتا ہے، ہمیں زبان نہیں آتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وائس کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس میں کیا لکھا ہے جی؟ ہر کام کا ایک موقع اور ہر چیز کا جو آسمان کے نیچے ہوتی ہے ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب ٹائم تو ہے لیکن اس کو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ یعنی کہ وہ فکس ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، میں اس کو یوں بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے بھائی کی، بہن کی، ماما کی، پاپا کی نجات کا وقت خداوند نے رکھا ہے جی کہ 4 دن کے بعد اس ڈیٹ کو خداوند یسوع مسیح اپنے پاک فرشتوں کو بھیجیں گے، ہولی اسپرٹ کو ظاہر کریں گے، اور آپ 4 دن پہلے سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ چاہے 24 گھنٹے دعا کریں، آپ چاہے اس کے ساتھ روزے رکھیں، آپ کی دعائیں خدا سن رہا ہے، کیونکہ ہم نے دانیل کی کتاب سے سیکھا کہ جس دن سے دل لگایا جاتا ہے تو خداوند کے حضور میں دعا جاتی ہے اور اس کا جواب خداوند دیتا ہے، لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی مرضی دعا کر لیں یا روزے رکھ لیں، جب تک وہ ایک خاص ٹائم نہیں آئے گا خداوند اس کام کو نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو بائبل سے بھی دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا کہ خدا نے ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا۔ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تیری جو نسل ہے وہ مصر جائے گی، وہاں پہ 400 سال تک ان کو دکھ دیں گے، اور اس کے بعد میں ان کو نکال لاؤں گا اور پھر اس قوم کی بھی عدالت کروں گا جنہوں نے اس کو دکھ دیا تھا۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ تو یہ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ خدا چاہتا تو 300 سال پہلے بھی نکال سکتا تھا، خدا چاہتا تو 500 سال پہلے بعد بھی نکال سکتا تھا، لیکن 400 سال کا ایک ٹائم فکس تھا جس میں خداوند نے اس کو کرنا تھا۔ تو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد خدا نے کرنا تھا۔ تو خدا نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے نہیں لیکن صرف ہم اس کو یاد کریں گے، بڑا مشہور حوالہ ہے۔ وہ ہے جی گلتیوں 4 باب کی 4 آیت، گلیشنز چیپٹر 4 ورس 4۔ اس میں لکھا ہوا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اب دیکھیں وہاں پر بھی لفظ یوز ہوا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، یعنی کہ خدا نے یسوع مسیح کو 1 صدی پہلے نہیں بھیجا، یسوع مسیح کو 1 سال پہلے بھی نہیں بھیجا، بلکہ جب وقت پورا ہو گیا، جب مردم شماری ہونی ہے، جب مجوسیوں نے وہاں سے آنا ہے، انہوں نے ستارہ دیکھنا ہے، اسی دوران یسوع مسیح نے پیدا ہونا ہے۔ تو ہمارے خدا نے ساری چیزوں کو فکس کیا ہوتا ہے اور اس ٹائم کو ارینج کیا ہوتا ہے۔ ہمارے خدا کے حضور میں وقت کیا ہے جی؟ مقرر ہے، فکس ہے، مخصوص ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ اور آپ کو ایک خوشخبری بتاؤں، خدا کا جو وقت ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کچھ مل جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد کچھ مل جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، سارا کچھ ہوگا لیکن خدا کا وقت نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس چیز میں نا وہ مزہ نہیں رہا، وہ پھیکی پھیکی سی ہو گئی ہے، وہ اس میں وہ بات ہی نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا وقت وہاں پر نہیں ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں، تیسرے پوائنٹ کو دیکھیں گے۔ ہم جو ہیں، ہم انسان خدا کے وقت سے آگے یا پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بڑے سارے مسیح اس کو مس کرتے ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح گلہ بھی کریں گے اور ہمیں خبردار بھی کریں گے ابھی بائبل میں۔ اب میں نے آپ کو بتایا خدا کا ایک فکس ٹائم ہے، وہ اپنی جگہ فکس ہے۔ اس کی مثال یوں لے لے کہ ایک بلب ہے جس سے روشنی آ رہی ہے، اب اس کی روشنی ایک مخصوص حد تک جا رہی ہے کمرے کے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا ادھر ادھر کھسکیں گے تو آپ اندھیرے میں جانا شروع ہو جائیں گے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ آپ کو اس روشنی کے نیچے رہنا ہوگا۔ ہاللویا۔
हालेलुया। इसी तरह खुदा का जो वक्त है, आपको उसी खुदा के वक्त को पहचान के उसी के अंदर वो काम करना होता है। अगर आप उसके पहले या बाद में करेंगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, या हो सकता है आपका काम हो ही ना। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी बिल्कुल। ब्रदर शेहान, क्लियर है? हालेलुया जी। हम दो बातों को देखते हैं, ये भी मशहूर है, हम इसके हवाले को नहीं देखेंगे, लेकिन हम इस हवाले को सिर्फ कोट करेंगे। लूका 19 बाब की 44 आयत में यीशु मसीह, जब बड़ी मशहूर बात है कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर, तो ईस्टर पाम संडे का दिन है, खजूरी इतवार का संडे है, तो यीशु मसीह गधे पे सवार होके जा रहे हैं, और जैसे ही वो यरूशलेम के फाटक के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह रोने लगते हैं, और एक बात कहते हैं जो आज मुझे लगता है कि हमें भी अपने बारे में सोचनी चाहिए, बड़ी जरूरी बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ पर अफसोस कि तूने अपने वक्त को नहीं पहचाना जब तुझ पे रहम किया गया था, क्योंकि अब वो वक्त आएगा कि तेरे बच्चों को लेकर पटक देंगे और तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि तूने अपनी भलाई के वक्त को, अच्छाई के वक्त को नहीं पहचाना। फिर सुस्त गवारियों की मिसाल में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने देर लगाई, जो सुस्त थी, वो भी जाके दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन वो सुस्ती से चल रही हैं। एक टाइम था जिसमें दरवाजे ने बंद होना था, तो वो जब आती हैं तो आगे से उनको क्या जवाब मिलता है कि जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। तो हमारी जो तैयारी है, हमारी जो तौबा है, हमारा जो कोई भी काम है, उसको एक मखसूस टाइम के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि हम खुदा के वक्त से आगे पीछे हो सकते हैं। बनी इसराइल को जब खुदा ने निकाल लिया, इसकी ये मिसाल भी हम ले सकते हैं। उनका जैसी रिहाई का वक्त है, खुदा ने मूसा को भेजा, भेजा क्या नहीं भेजा? खुदा ने 10 साफ्तों को भेजा, भेजा क्या नहीं भेजा? अच्छा, मैं एक हाथ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे हाथ में माइक है, तो आप इसको 2 दफा कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने 10 आफतों को भेजा, और उसी वक्त पर भेजा जिसमें भेजनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल उस जगह पहुंचे जहां पर हम देखते हैं कि बियाबान है, खुदा ने उनको कहा कि अब प्रस्तिश का वक्त है, तो वो क्या कहने लगे? ओ हो, नहीं 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 नहीं, हमारा पुराना टाइम अच्छा था, जहाँ पे हम हांडियां गोश्त भर भर के खाते थे, जहाँ पे हम खीरे खाते थे, पता नहीं क्या क्या खाते थे। तो खुदा कहता है कि तुम्हारी रिहाई का वक्त है और तुम गुलामी का वक्त याद कर रहे हो। तो फिर हमें पता है कि उनके लिए क्या हुआ। उनमें से जितने लोगों ने ये काम किया वो बियाबान में हलाक हो गए। तो खुदा के वक्त से आगे पीछे नहीं होना बड़ा खतरनाक है। इसीलिए आज भी जितने भी खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, जब वो तौबा का कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, या माजरत के साथ आपके घर में भी कोई ऐसा होगा कि जब कोई खुदा का बंदा आता होगा तो वो कहता होगा, बाद जो तौबा कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो खुदा का जो काम है उसको एक मखसूस वक्त चाहिए होता है जिसमें करना होता है, उसके बाद फिर खुदा का काम नहीं होता। आप करेंगे भी तो नहीं होगा, और ये बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो चौथी बात है वो बड़ी खूबसूरत है, इसको भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जानते हैं इस तरह से, आज इसको भी देखते हैं। ये चौथी खुशखबरी है कि खुदा चाहे तो वक्त को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। खुदा का टाइम फिक्स है, एक जगह फिक्स है। खुदा चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है और खुदा चाहे तो उसको घटा भी सकता है। मैं दोबारा से बल्ब की एग्जांपल दूंगा। अब वो जो बल्ब लगा हुआ है, सोचें कि उसकी जो रोशनी थी ना, उसको खुदा ने बढ़ा दिया है, वो बल्ब नहीं हटा अपनी जगह से, वहीं पर फिक्स है। इसी तरह खुदा का टाइम फिक्स होता है, लेकिन खुदा उसके सीजन को बढ़ा देता है। जैसे कि उस बल्ब की रोशनी को आप समझे कि खुदा ने बढ़ा दिया, वो ज्यादा दूर तक जा रही है। इसी तरह खुदा वक्त को घटा भी सकता है। अगेन वही बल्ब है और उसकी रोशनी को कहें कि कम हो गई है, तो अब जो उसकी रोशनी दूर तक जा रही थी, अब वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे पड़ रही है। इसी तरह खुदा का जो वक्त है वो फिक्स होता है, लेकिन खुदा उसी के अंदर चीजों को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसमें से हम एक हवाले को देखते हैं, एक को हम जुबानी पढ़ लेंगे। मत्ती 24 बाब की 22 आयत, भाई शान जरा पढ़िएगा, बड़ा खूबसूरत हवाला है ये, मत्ती 24 बाब की 22 आयत। मैथ्यू 24 वर्स 22। मत्ती 24 बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब देखें मेरा और आपका खुदा कितना मेहरबान है। खुदा को पता है कि जब दुनिया का एंड होगा, जब दुनिया खत्म हो रही होगी, तो सारी चीजें बड़ी ही तकलीफ के अंदर होंगी और खुदा के बरगज़ीदा भी उसमें होंगे।
تو خداوند کہتے ہیں کہ برگزیدوں کی خاطر وہ دن کیا کیے جائیں گے جی؟ گھٹائے جائیں گے، کم کیے جائیں گے. ہاللیلویا. یعنی کہ خدا ٹائم کو تو فکس کیے ہوئے ہے کہ دنیا کے اینڈ کا ٹائم ہے، لیکن اس کی جو مدت ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کا جو دورانی ہے، اس کو خدا گھٹا دے گا. یہ ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوشخبری ہے آج کہ ہم میں سے جو دکھ کے اندر ہے، وہ جب خدا کے آگے روئے گا، پیٹے گا، چلائے گا، تو خدا اس کو کم بھی کر سکتا ہے. خدا اس کی مدت کو کم بھی کر سکتا ہے. خدا اس کے اس ٹائم کو کم بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب ہم اس کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں. جیسے خدا ٹائم کو کم کر سکتا ہے، ویسے خدا بڑھا بھی سکتا ہے. اور یہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ دوسرا سلاطین 20 باب کی 6 آیت. ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، میں اس کو یوں ہی بیان کر دیتا ہوں ٹائم کو بچانے کے لیے. دوسرا سلاطین، آپ بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں. دوسرا سلاطین اس کے 20ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب دیکھا کہ حزقیہ بادشاہ زار زار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدایا میں تیرے حضور بڑا زبردست چلا ہوں، اور وہ ان بادشاہوں میں سے تھا. یہ ایک بادشاہ کا نام ہے جو کہ خدا کے حضور چلے ہیں. زیادہ تر بادشاہوں نے تو کیا کیا؟ خدا کی نافرمانی کی ہے. لیکن داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ اور باقی کچھ چند بادشاہوں کی طرح یہ بھی تھا جنہوں نے خداوند کی حضوری میں، اس کی تابعداری میں وقت گزارا. تو اس کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے کہ یہ رونے لگتا ہے، اور یہ سایہ نبی اس دور کا نبی ہوتا ہے. تو یہ خداوند کو کہتا ہے کہ خداوند تو نے اپنے بندے کے ذریعے مجھے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن خداوند میں تو تیرے حضور بڑی ہی تابعداری سے چلا ہوں، تیرے حضور میں بہت زبردست چلا ہوں، تو خداوند کیا تو مجھے مار دے گا؟ تو بھی یہ سایہ نبی دور نہیں کیا ہوتا. تو خدا کہتا ہے کہ جا اور حزقیہ کو کہہ کہ میں نے تیری عمر کے اندر 15 سالوں کو اور بڑھا دیا ہے. میں نے تیری عمر کے اندر ٹائم کو ایڈ کر دیا، میں نے سالوں کو بڑھا دیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب وہی وقت ہے جو فکس ٹائم ہے، لیکن خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو ہمارا خدا ٹائم کو شارٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اب 5واں جو پوائنٹ ہے یہ سب سے زبردست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس ایماندار کو تو واقعی اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ خداوند کی حضوری میں وہ اتنا چلا گیا کہ اس کے لیے یہ کام ہوتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ 5واں پوائنٹ. ہم نے یہ ابھی تک جانا ہے کہ خدا ٹائم کو بڑھا یا گھٹا سکتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے خدا ٹائم کو روک بھی سکتا ہے. خدا نے جیسے ٹائم کو فکس کیا، خدا ٹائم کو روک بھی سکتا ہے. اور بھائی شان میں چاہوں گا اس کو آپ ضرور پڑھیں. یشوع 10 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت کو ذرا نکالیے گا. یشوع 10 باب اس کی 12 اور 13 آیت. جی یشوع 10 باب اس کی 12-13 آیت میں خداوند کے پاک کلام میں کچھ حکم ہے. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا کہ اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے. آگے پڑھوں مزید؟ جی پڑھیے، 13 آیت بھی پڑھیے. ہاللیلویا. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. کیا یہ اشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور قریبا سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی. آمین آمین. ہاللیلویا. اب دیکھیں، یہ بائبل کا اکلوتا واحد ایک ایسا واقعہ ہے جس میں خدا نے ٹائم کو ٹھہرا دیا ہے اور بڑا ہی کلیئرلی لکھا ہوا ہے. خدا نے اس میں ٹائم کو کم نہیں کیا کہ بھائی وہ جنگ کریں تو جلدی جلدی جنگ کریں. ٹائم کو زیادہ بھی نہیں کیا کہ میں ٹائم زیادہ کرتا ہوں یشوع آرام سے ان کو مار، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے ٹائم کو روک ہی دیا ہے کہ جب تک یہ کام نہ ہو جائے ٹائم رکا ہی رہے. لکھا ہے کہ سورج نے جلدی نہیں کی، چاند نے جلدی نہیں کی، وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے. یہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی آج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط پتہ کیا ہے؟ تابعداری شرط ہے، وفاداری شرط ہے، بنے رہنا شرط ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہوگا. اور اس میں یہ ٹائم والی بات بھی ہے. میں اور آپ ٹائم کو کم زیادہ بھی کرا سکتے ہیں، اس کو رکوا بھی سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جی آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی ضروری چیز، آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے ٹائم کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہمیں کرنا ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آج میرا تیاری کا ٹائم ہے
اور میں اٹھ کے بھاگنا شروع کر دوں تو میں غلط چل رہا ہوں, اپنے ٹائم سے باہر جا رہا ہوں میں. یا اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آج مجھے یہ چاہیے کہ میں بک پڑھوں اور میں جا کر وہاں پر ٹیسٹ دے رہا ہوں تو پھر بھی میں فیل ہو جاؤں گا. تو افسیوں 5 باب کی 16 آیت بڑا کلیئر کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ٹائم کو پہچاننا ہے کہ ہمارا ٹائم یہ ہے کیا. جیسے آج دیکھیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کا ٹائم ہے, نجات کا وقت ہے, بڑا کلیئر بائبل کہتی ہے. یہ قبولیت کا وقت ہے, یہ نجات کا وقت ہے. آج بھی پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں خدا سنے گا کہ نہیں. بھائی بائبل کہہ رہی ہے قبولیت کا وقت آ گیا, یسوع نے دروازہ کھول دیا ہے, اور ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ قبولیت کا دروازہ کھل چکا ہے, نجات کا وقت آ چکا ہے. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی صدی میں جا کر شاید ہمیں کچھ ملے گا, اور وہ اسی طرح جیتے رہتے ہیں, غربت کے اندر, بیماری کے اندر, بے روزگاری کے اندر. جبکہ بائبل کہتی ہے منہ کھول, میں اس کو بھر دوں گا, کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. ہاللیلویہ, یہ نجات کا وقت ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں, آخری حوالہ ہے بھائی شیان, پہلا سلاطین 12 باب کی 32 آیت دیکھیے گا. فرسٹ کنگز چیپٹر 12 ورس 32. پہلا سلاطین اس کا 12 باب اور اس کی 32 آیت. پہلا سلاطین 12 باب اور اس کی 32 آیت. جی, خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے, اور یورام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی. اور اس بھائی پہلا سلاطین ہے, پہلا سلاطین فرسٹ کنگز. جی برادر, جی پہلا سلاطین چیپٹر 12 ورس 32. مجھے اس آیت کو دیکھنے دیجیے, آئی تھنک یہ مس کوٹ ہو گئی ہے, میں اس کو چیک کر لیتا ہوں, مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا. جی جی. آئی تھنک یہ 2 کنگز میں ہے. دوسرا سلاطین دیکھ لیتے ہیں. دوسرا سلاطین اس کا 12واں باب. چلیں, یہ شاید حوالہ مس کوٹ ہو گیا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں خداوند کیا کہہ رہا تھا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اشکار کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کون سے وقت اور زمانے ہیں. وہاں پر یوں آیت ہے کہ اشکار کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سا سیزن ہے, یہ کون سی میعاد ہے. اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں بتائیں کہ یہ کس چیز کا سیزن چل رہا ہے ہماری لائف کے اندر. ہمارا استاد ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ دعا کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو ہمیں بڑا کلیئر کرے کہ یہ کون سا سیزن ہے ہماری لائف کا. کیا یہ تیاری کا وقت ہے, کیا یہ منادی کا وقت ہے, کیا یہ باہر نکل کے منادی کرنے کا وقت ہے, کیا یہ ٹھہر کر قوت کے لباس کو لینے کا وقت ہے. اگر ہم نے توبہ کی ہے ابھی اگر ہم نجات یافتہ ہیں نئے جیسے یسوع مسیح نے کہا, تو ٹائم اور سیزن کی پہچان ہوگی تو ہم اس کام کو کریں گے. اب ہم ایک ترتیب سے آئے ہیں, یقیناً آپ کو ترتیب کی سمجھ آئی ہوگی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو اس ترتیب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں وقت کا پتہ ہوگا کہ کس چیز کا وقت ہے تو ہم وہ کام کریں گے. جیسے رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سونے کا وقت ہے, صبح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جاگنے کا وقت ہے. پھر جیسے ہی لوگ کام کاج پہ جاتے ہیں, جیسے ہی 8 ساڑھے 8 اس طرح ٹائم بچتا ہے. فرق آپ لوگوں کے ٹائم ہو سکتے ہیں, ان کے کام پہ جانے کا ٹائم ہے, اسٹوڈنٹس کا ان سے تھوڑا جلدی ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون سا ٹائم چل رہا ہے. اور اگر ہمیں نہیں پتا نا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں سے, ان استادوں سے, ان دوستوں سے پوچھیں جو ہم سے آگے ہیں خداوند میں, ہم سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, خدا کے کلام سے, خدا کے روح سے بھرے ہیں, تاکہ ہم اس کام کو کر سکیں. ہاللیلویہ. اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو ہمارے پاس خوشخبری ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں. اکثر ہم 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں نا, مال 1 باب 8 آیت. تو ہم ٹائم اور سیزن کو پتہ کیسے کریں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سا ٹائم اور سیزن ہے, اور پھر ہم اس کے مطابق کیسے چل سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ. اس کا جواب مال 1 باب 8 آیت میں دیکھ لیتے ہیں. جی بھائی شان, اس کو پڑھیے گا, بڑی مشہور آیت ہے. اوکے, مال 1 باب 8 آیت میں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اسٹاپ رائٹ دیئر, ادھر ہی رکیے.
अब लिखा है कि लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। अभी हम इसी को देखते हैं कि जो हम इतना कुछ पॉइंट में सीख रहे थे, जब रूह कुदस आएगा तो पावर आ जाएगी, रूह कुदस आएगा तो अकल रोशन हो जाएगी, रूह कुदस आएगा तो उसके साथ हिकमत आएगी, रूह कुदस आएगा तो पता चलेगा ये कौन सा टाइम है, रूह कुदस आएगा तो पता चलेगा ये कौन सा सीजन है, रूह कुदस ये भी बताएगा कि सीजन में क्या करना है। इसीलिए आपको और मुझे यीशु मसीह कहता है कि रूह कुदस बड़ा जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब तुम कुव्वत पाओगे फिर क्या होगा भाई, आगे पढ़िए। और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन, हालेलुया। देखें, ये वो बात है जो अल्टीमेटली हमने करनी है। इसीलिए हम खुदा का असूल सीख रहे हैं, जो वक्त का असूल है। हम टाइम और सीजन को सीख रहे हैं ताकि हम इस मकाम तक एंड में पहुंच सके कि जैसे यीशु मसीह ने कहा, हम यरूशलेम अपने घर में, यहूदिया अपने इर्द गिर्द होम टाउन में, सामरिया अपने मुल्क के आसपास, और फिर अटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, दुनिया की इंतहा तक यीशु मसीह की गवाही दे सके, बगैर अपने वक्त को जाया किए, अपने वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करके यीशु मसीह के गवाह बन सके, अपने वक्त से उसको जलाल दे और अपनी जिंदगी में वक्त को जाया ना होने दे। ये तरीका कार है। हालेलुया। तो आए खुदा के रूह से भरना शुरू हो, अपने वक्त को पहचानना शुरू करें ताकि फलदार हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और आप जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसी में हमने फल लेकर आने हैं। तो रूह कुदस से भरना शुरू हो, अपने वक्त को पहचाने और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया।